وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کے بے عیب کتاب کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو سچے پیغمبر تھے، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کے زندگی کے اندر بہت سارے امتحانات آئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو بھی امتحان آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہر امتحان میں پہلے نمبر پر رہے۔ اللہ کی قسم، ہر امتحان دوسرے امتحان سے بڑھ کر تھا۔ اب اللہ کا قرآن ذرا سنیے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ خود کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے اندر ڈالا، امتحانوں کے اندر ڈالا، اور ہر امتحان میں ابراہیم خلیل اللہ پاس ہو گئے۔ اس لیے اللہ اپنی کلام کے اندر فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے سچے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرے نا۔ پہلا امتحان کیا تھا ابراہیم خلیل اللہ پر؟ جو رب کی توحید کی خاطر ابراہیم خلیل اللہ پر آیا، اور ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی توحید کی خاطر اپنے گھر اور اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ پہلے رب کی توحید اپنے گھر سے بیان کرنا شروع کر دی۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ باپ مشرک ہے، بیٹا مواحد ہے، لیکن اللہ کی قسم اتنا ادب کا خیال رکھا، اللہ رب العزت نے انہی الفاظوں کو کلام مجید بنا دیا۔ باپ چاہے مشرک کیوں نہ ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تب بھی ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تب تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عبادت تو میرا حق ہے، لیکن حقوق العباد میں سے پہلا والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے اف تک نہیں کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی نیچا کلمہ ہوتا اللہ اس کو بھی کلام مجید کے اندر ذکر کر دیتے۔ فرمایا اف تک نہیں کہنا، چاہے وہ جو کچھ آپ کو کہتے رہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو چھڑکنا بھی نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے عزت سے پیش آنا ہے، ادب و احترام سے پیش آنا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا والد ہے تو مشرک، لیکن ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا آبات لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے پیارے ابا جان، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ نہ تیری بات کو سنتے ہیں، نہ تجھے کوئی جواب دیتے ہیں، نہ تیرے کوئی کام آ سکتے ہیں، نہ یہ تو دیکھتے ہیں۔ اے میرے پیارے ابا جان، ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ گویا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ سننے والا ہو، ہر
ایک ہی سننے والا ہو، الہ وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو دیکھنے والا ہو، ہر جگہ پر دیکھنے والا ہو، معبود وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے کام آنے والا ہو۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی پہلی بات اپنے والد گرامی کو اپنے گھر کے اندر سمجھا دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات اپنے والد کو کیا کہی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔